ہم مانتے ہیں کہ ہر دن ماں کا ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی کوئی دن ماں کے لیے خاص بھی ہونا چاہیے۔ ایک ایسا دن جہاں صرف اسی کی بات ہو، اسی کی مسکراہٹ اور اسی کا ذکر ہو، کیونکہ وہ دن جو ہم اسے دیتے ہیں وہ اس کی زندگی کا تہوار بن جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ماں کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں مگر ہر دن اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ کیا ہم نے کبھی اسے اس کے کام سے، اس کے صبر سے، اس کی خاموشی سے پہچانا؟ ماں وہ ہستی ہے جو لفظوں سے زیادہ دعاؤں میں زندہ رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے بھی لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ ویڈیو ان 15 طریقوں کے بارے میں ہے جن سے آپ ماں سے محبت کا وہ اظہار کر سکتے ہیں جو اس نے کبھی مانگا نہیں مگر ہمیشہ چاہا۔ لیکن رکیں، یہ صرف مدرز ڈے کا پیغام نہیں، یہ ہر دن کی محبت کا شعور ہے جو آج خاص دن میں جگایا جا رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ماں سے محبت کے اظہار کے 15 طریقے۔ نمبر 1، ماں کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ وقت محبت کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، مگر وہ سب سے زیادہ جس چیز کی طلبگار ہوتی ہے وہ ہے آپ کا وقت۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بچے بڑے ہو کر مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کے لیے بیٹا یا بیٹی ہمیشہ وہی بچہ رہتا ہے جس کی باتیں، چہلیں اور ساتھ اس کی زندگی کی سب سے بڑی رونق ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب آپ کسی کے ساتھ حاضر دماغی سے وقت گزارتے ہیں، یعنی بغیر فون یا توجہ بٹنے کے، تو سامنے والا فرد سب سے زیادہ جذباتی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہی کوالٹی ٹائم محبت کے اظہار کی سب سے غیر زبانی مگر گہری زبان ہے۔ مثال کے طور پر امی کے ساتھ شام کو بیٹھ کر ان کا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنا، یا بغیر کسی کام کے صرف ان کے پاس بیٹھنا، یہ چھوٹے لمحے ان کے لیے زندگی بھر کی خوشی ہوتے ہیں۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہمیشہ آپ کے دل میں جگمگاتا ہے۔ نمبر 2، ماں کا شکریہ ادا کریں، روز بغیر کسی خاص موقع کے۔ شکریہ کہنا شاید دنیا کا سب سے سادہ مگر سب سے کم استعمال ہونے والا اظہار محبت ہے، خاص طور پر ماں کے لیے۔ ہم پاکستانی گھروں میں اکثر ماں کے کاموں کو فرض سمجھتے ہیں۔ ناشتہ وقت پر ملنا، کپڑے استری ہونا، دعا کے ساتھ رخصت اور رات گئے کھانے کا پوچھنا، یہ سب اتنا معمول بن جاتا ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ دب سا جاتا ہے۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ شکر گزاری کا اظہار نہ صرف سامنے والے کو خوش کرتا ہے بلکہ کہنے والے کے دل میں بھی مثبت جذبات پیدا کرتا ہے۔ سائیکالوجی ٹوڈے کے مطابق جب آپ تھینک یو جیسے الفاظ خلوص سے ادا کرتے ہیں تو یہ دل میں موجود تعلق کو گہرا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر امی نے اگر آپ کے پسند کی چائے بنا دی تو بس یہ کہہ دینا کہ امی شکریہ، بہت مزہ آیا، ان کے دن کی تھکن اتار سکتا ہے۔ یا دن کے اختتام پر بس اتنا کہنا، امی آپ ہیں تو سب آسان ہے، ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی تسلی ہے۔ ماں کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب آپ کہتے ہیں تو وہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ نے ان کی محبت کو پہچانا ہے۔ نمبر 3، ماں کی تعریف کریں سب کے سامنے۔ ماں کی محبت بے نیاز ہوتی ہے، مگر عزت کا احساس اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ ہم پاکستانی معاشرے میں اکثر ماں کے کاموں کو تسلیم تو کرتے ہیں، مگر زبان سے تعریف کم کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف نجی طور پر۔ لیکن ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اس پر فخر کرے اور اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے، چاہے وہ ایک سادہ جملہ ہو، میری امی بہترین کھانا بناتی ہیں، یا میری ماں نے بہت قربانی دی ہے میرے لیے۔ یہ جملے اس کے لیے خطاب سے کم نہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان کی عزت دوسروں کے سامنے کی جائے
تو اس کے اندر خود اعتمادی، جذباتی سکون اور فخر کا احساس بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ داروں یا دوستوں کے سامنے اپنی ماں کا ذکر عزت سے کریں، یا سوشل میڈیا پر ماں کی کوئی خوبی لکھ دیں۔ یہ عام لگنے والا عمل ماں کے دل میں کچھ خاص پیدا کر دیتا ہے۔ ماں صرف آپ کی ماں نہیں، وہ آپ کی کہانی کی سب سے خوبصورت تمہید ہے، اسے فخر سے پڑھا کریں۔ نمبر 4، ماں کی بات سنیں، صرف سننے کے لیے، جواب دینے کے لیے نہیں۔ ماں ہمیشہ صرف مشورہ دینے یا حکم چلانے والی نہیں ہوتی، وہ اکثر صرف اپنا دل ہلکا کرنا نہیں چاہتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ اپنا وقت بانٹنا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات پوری توجہ سے سنے، بغیر بیچ میں ٹوکے، بغیر جلدی میں اور بغیر موبائل فون کے۔ پاکستانی کلچر میں جہاں ماں کی بات کو اکثر پرانے خیالات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہیں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ماں کی بات کو توجہ، وقار اور خلوص سے سنتا ہے تو وہ صرف ایک اچھی اولاد نہیں بلکہ ایک باوقار انسان بھی بن رہا ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر مائیکل نیکولس اپنی کتاب دی لاسٹ آرٹ آف لسننگ میں لکھتے ہیں، سننا کسی کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہے، اور جب ہم کسی کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تم اہم ہو۔ مثال کے طور پر امی دن بھر کی کوئی معمولی بات سنا رہی ہیں، سن لیجئے پوری توجہ سے، کیونکہ ان کے پاس سنانے کو دن کم رہ گئے ہیں اور آپ کے پاس سننے کا وقت کم پڑ جائے گا۔ ماں کی باتوں میں وقت نہیں جاتا، زندگی جڑتی ہے۔ نمبر 5، ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں اور فخر محسوس کریں۔ ہم پاکستانی گھروں میں ماں کو سب کچھ کرتے دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، کچن، کپڑے، صفائی، سبزی، مہمان نوازی، اور وہ بھی بغیر شکایت۔ لیکن اگر آپ واقعی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اسے خدمت گزار نہیں، ساتھی بنائیں۔ ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا صرف مدد نہیں، محبت کا سب سے مضبوط اظہار ہے۔ معروف امریکی سوشیالوجسٹ آرلی ہوچسچائلڈ نے دی سیکنڈ شفٹ میں لکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ، اور خاص طور پر ماؤں کے ساتھ، گھر کے کام کو اگر بٹایا جائے تو ان کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی صحت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی صرف یہ کہہ دینا کہ امی میں برتن دھو دیتا ہوں، یا چلو آج سبزی میں کاٹ لیتا ہوں، آپ صرف سالن پکائیں، یہ چھوٹے جملے ماں کے دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ ماں کی خدمت سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ انسانی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ماں نے بغیر سوال کیے سب کیا ہے تو آپ کیوں نہیں بغیر کہے کچھ کر سکتے؟ نمبر 6، ماں کے لیے کچھ خاص تحفہ لائیں بغیر کسی خاص دن کے۔ ہمارے ہاں تحفہ اکثر صرف عید، سالگرہ یا کسی کی شادی تک محدود ہوتا ہے، مگر ماں کی محبت کبھی موقع کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ کا اظہار محبت بھی اچانک، بے سبب اور بے غرض کیوں نہ ہو؟ تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا، قیمت سے زیادہ اس کا وقت، نیت اور توجہ معنی رکھتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اینٹیسپیٹڈ گفٹس، یعنی بغیر کسی موقع کے دیا گیا تحفہ، سامنے والے کے ساتھ جذباتی وابستگی اور تعلق کی مضبوطی کا مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر امی کے لیے ان کی پسندیدہ خوشبو لے آئیں، یا ایک آرام دہ چادر، یا ان کے پرانے چشمے کی جگہ نیا چشمہ۔ یہ تحفے انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے انہیں سوچا، یاد رکھا اور اہم جانا۔ یہ کوئی قیمتی موبائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ چیز ہو جو ان کے دل کو لگے۔ تحفے موقع پر نہ دیجیے، محبت پر دیجیے، کیونکہ ماں کے لیے یاد کیا جانا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ نمبر 7، ماں کی دعاؤں کو سنجیدگی سے لیجیے اور ان پر یقین رکھیے۔ پاکستانی معاشرہ دعاؤں پر جیتا ہے، اور ماں کی دعا تو وہ طاقت ہے جس کا بدل دنیا میں کچھ نہیں۔ لیکن افسوس، وقت کے ساتھ ہم نے ان دعاؤں کو صرف روایت سمجھنا شروع کر دیا ہے، روحانی حقیقت نہیں۔ جب ماں کہتی ہے میری دعا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، تو وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس دل کی گہرائی ہے جس نے آپ کی ہر تکلیف پر خدا سے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ علماء کرام اور نفسیات دونوں متفق ہیں کہ ماں کی دعا اندرونی اعتماد،
روحانی تحفظ اور نفسیاتی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دعا صرف قسمت نہیں بدلتی بلکہ سوچ، حوصلہ اور راستے بھی ہموار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی اہم انٹرویو پر جا رہے ہوں اور امی دروازے پر کہہ دیں اللہ کامیاب کرے، تو وہ جملہ آپ کی خود اعتمادی میں وہ طاقت بھر دیتا ہے جو کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں دے سکتی۔ ماں کی دعا کوئی تعویذ نہیں، یہ وہ روحانی سائنس ہے جس میں اللہ خود شامل ہوتا ہے۔ نمبر 8، ماں کی تصویر سنبھال کر رکھیں اور کبھی کبھار چپ چاپ دیکھیں۔ کبھی کبھی ماں کو دیکھنے کے لیے ان کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس ان کی تصویر کافی ہوتی ہے۔ وہ چہرہ جو برسوں آپ کے لیے جاگتا رہا، وہ مسکراہٹ جو آپ کے ہر درد کو چپ چاپ سمیٹ لیتی تھی۔ پاکستانی ثقافت میں اکثر ماں کی تصویریں یا تو شادی کی البم میں ہوتی ہیں یا الماری کے نیچے کسی پرانے البم میں، لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ماں آپ کے دل کے قریب رہے تو ان کی ایک تصویر ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، پرس میں، وال پیپر پر یا کسی فریم میں۔ تحقیقی طور پر بھی ویژول میموری ٹریگرز یعنی تصویری یادداشتیں انسان کے اندر جذباتی قربت اور تعلق کا احساس تازہ کرتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ماؤں کے لیے قیمتی ہے جو اب دنیا میں نہیں رہی، مگر ان کی مسکراہٹ اب بھی دعا بن کر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ماں کی تصویر آنکھوں کے سامنے ہو یا دل میں، وہ ہر لمحہ یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ نمبر 9، ماں سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ماں ناراض رہ جائے یہ بھی آزمائش ہے۔ ماں ناراض ہو جائے تو دنیا کی کوئی بات سکون نہیں دیتی۔ ہم پاکستانی گھرانوں میں اکثر خاموش ناراضگی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دعاؤں کے دروازے تھوڑے بھاری ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں تو معاف کر ہی دیتی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اسے برا لگا تو تھا، وہ روئی تو تھی، وہ خاموش تو ہو گئی تھی۔ ماں کو دکھ دینا صرف رشتے کی خلاف ورزی نہیں، یہ ایک روحانی کمزوری بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ماں کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارا ضمیر صاف ہوتا ہے اور تعلق دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کبھی آپ نے غصے میں اونچی آواز میں بات کر لی تو اگلے دن ایک غلاب کے ساتھ صرف یہ کہنا امی کل میں غلط تھا، معاف کر دیں، یہ جملہ ان کے دل سے ہر تلخی دھو دے گا۔ ماں کی ناراضگی بجلی نہیں گراتی، مگر زندگی سے روشنی چھین لیتی ہے۔ نمبر 10، ماں کے لیے دعائیں کریں جب وہ نہ سن رہی ہو تب بھی۔ ہم اکثر ماں کو دعا دیتے ہوئے تو سنتے ہیں اللہ تمہیں خوش رکھے، میری عمر لگ جائے تمہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ماں کے لیے خود دعا کی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ سن نہ رہی ہو؟ پاکستانی ثقافت میں دعائیں دینا عام روایت ہے، مگر دعا کرنا خاموشی سے تنہائی میں یہ خالص محبت کی علامت ہے۔ یہ وہ اظہار ہے جو نہ نظر آتا ہے نہ سنا جاتا ہے، مگر آسمان پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان کسی عزیز کے لیے خلوص سے دعا کرتا ہے تو وہ خود بھی روحانی سکون اور ذہنی ہم آہنگی محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی فجر کے بعد یا سونے سے پہلے دل میں بس یہ کہنا یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، اس کی ہر بات پوری کرنا، یہ دعا ماں کو سنائی نہ دے مگر اس کی زندگی میں آسانیاں بن کر ضرور اترے گی۔ ماں کے لیے کی گئی خاموش دعا کبھی خاموشی سے قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، ماں کو ان کی جوانی کے خواب یاد دلائیں اور سنجیدگی سے سنیں۔ ماں صرف ماں نہیں ہوتی، وہ بھی کسی وقت ایک خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے بھی ارمان تھے، کوئی شوق، کوئی ہنر، کوئی خواہش، مگر شادی، بچے، ذمہ داریاں، یہ سب کچھ اس کی خواہشوں پر جیسے چادر بن کر پھیل گیا۔ پاکستانی گھروں میں ماں کی قربانی کو سراہا تو جاتا ہے، مگر اس کی ذات کو، اس کی کہانی کو، اس کے خوابوں کو کم ہی کوئی سنجیدگی سے سنتا ہے، اور یہی سب سے بڑا محرومی کا احساس بن سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زندگی کے تجربات کو کسی کے ساتھ بانٹنا، خاص طور پر جب وہ سنا جائے، تو سنانے والے میں نہ صرف جذباتی سکون آتا ہے بلکہ اس کی عزت نفس بھی بحال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امی سے بس یہ پوچھ لیں
امی کبھی کچھ بننے کا خواب تھا، اور جب وہ بتائیں مجھے ٹیچر بننے کا شوق تھا یا کچھ اور بننے کا، یا میری اردو بہت اچھی تھی، تو اس لمحے صرف سنیں، سر ہلائیں، دل سے تعریف کریں۔ ماں نے زندگی آپ کے لیے وقف کی، کبھی اسے اس کی زندگی کی یاد دلا کر آپ اسے واپس خود سے ملواتے ہیں۔ نمبر 12، ماں کو کبھی کسی دن چھٹی دیں جہاں وہ کچھ نہ کرے، صرف آرام کرے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ماں کے پاس کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا؟ نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ عید، نہ بخار۔ ہر دن اس کے لیے ایک ڈیوٹی ہے، بغیر تنخواہ، بغیر تعریف، بغیر بریک کے۔ پاکستانی گھروں میں ماں کو آرام دینا اکثر غیر فطری سا لگتا ہے، جیسے وہ کام کے بغیر ادھوری ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اگر آپ ماں سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایک دن کا سکون دینا خود محبت کا ایک مکمل عمل ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ریسٹ، ریکوری یعنی ذہنی اور جسمانی آرام کسی بھی دیکھ بھال کرنے والے کیئر گیور کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ اس کی لمبی عمر اور ذہنی توازن کے لیے لازمی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی صرف یہ کہہ دینا، امی آج آپ کچھ نہ کریں، میں ناشتہ بھی بنا لوں گا، برتن بھی دھو دوں گا اور کھانا بھی لے آؤں گا، یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہوگی بلکہ اس ایک دن کا سکون ماں کی روح تک جائے گا۔ ماں کبھی آرام نہیں کرتی کیونکہ اسے کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ آرام کی حقدار ہے۔ نمبر 13، ماں کے ہاتھ چومے، نہ صرف عقیدتاً بلکہ شعور کے ساتھ۔ ماں کے ہاتھ چومنا ہمارے کلچر میں احترام کی علامت ہے، لیکن کیا ہم کبھی شعوری طور پر ان ہاتھوں کو چومتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ تھاما، پکایا، سنبھالا اور قربان کیا؟ پاکستانی گھروں میں صبح یا سفر پر جاتے وقت ماں کے ہاتھ چومنا رواج ہے، مگر اکثر یہ عمل عادت بن کر محسوس کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم رک کر دھیان سے، دل سے ان ہاتھوں کو چومیں تو ماں کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت اترتی ہے، جیسے اس کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ ماہر نفسیات کے مطابق جسمانی لمس کے ذریعے اظہار محبت دل میں اطمینان اور تعلق کے احساس کو گہرا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی صرف ماں کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام کر کہنا، امی یہ ہاتھ میرے لیے دنیا کی سب سے محترم چیز ہے، یہ جملہ ان کی دعاؤں کو خاموشی سے آنکھوں میں لے آئے گا۔ ماں کے ہاتھ صرف خدمت کی پہچان نہیں، یہ دعا، قربانی اور جنت کا در ہے۔ جھک کر چومنا صرف عزت نہیں، شکر ہے۔ نمبر 14، ماں کے ساتھ پرانی تصویریں دیکھیں اور ان سے قصے سنیں۔ ہم سب کے گھروں میں ایک الماری، ایک پرانا بکسا یا ایک البم ضرور ہوتا ہے جس میں زندگی چھپی ہوتی ہے۔ ماں کے چہرے پر وہ پرانی تصویریں صرف زمانہ نہیں، جوانی، خواب اور احساس واپس لے آتی ہیں۔ پاکستانی ماؤں کی نسل نے تصویریں جمع کرنے کو محبت سمجھا ہے، کیونکہ وہ لمحے قید نہیں کرتی تھی، وہ جذبے سنبھالتی تھی۔ جب آپ ماں کے ساتھ تصویریں دیکھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، جیسے امی یہ تصویر کب کی ہے، یا یہ والی ساڑی یا قمیض آپ کو بہت جچ رہی ہے، تو آپ صرف یادیں نہیں تازہ کر رہے، ان کی ذات کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق آٹو بایوگرافیکل میموری شیئرنگ یعنی ذاتی یادوں کا تبادلہ بزرگوں کی ذہنی صحت، جذباتی توازن اور عزت نفس کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن ماں کے پاس بیٹھ کر پرانی تصویریں نکالیں اور کہیں، آج آپ کے قصے سننے ہیں تصویروں کے ساتھ۔ یہ وقت ان کے لیے صرف خوشی نہیں، اعتراف محبت بن جائے گا۔ ماں کی پرانی تصویروں میں صرف اس کی جوانی نہیں چھپی، آپ کی پہچان بھی وہیں کہیں چھپی ہے۔ نمبر 15، ماں کو وہ سب کہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں مگر کبھی کہہ نہیں پائے۔ کچھ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں اور اکثر وہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ماں سب سمجھتی ہے، اس لیے کہنا ضروری نہیں، لیکن کبھی کبھی کہنا بھی محبت کی عبادت ہوتا ہے۔ پاکستانی ثقافت میں بیٹے اکثر ماں سے اپنے جذبات کے اظہار سے جھجکتے ہیں، شاید رواج نہیں یا لفظ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن جب ایک بیٹا یا بیٹی ماں سے کہتا ہے، امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ نہ ہوتی تو میں کچھ نہ ہوتا، تو وہ الفاظ اس کے دل میں عمر بھر کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسپوکن ایموشنل ایکسپریشن اکثر رشتوں میں دوری پیدا کرتا ہے، اور جذباتی اظہار
تعلقات میں قربت، اعتماد اور شفا پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن ماں کے پاس بیٹھیں اور کہیں آج میں وہ سب کہنا چاہتا ہوں جو برسوں دل میں رکھا، پھر رکے نہیں، کہہ دیں جیسے دل چاہے۔ ماں سب جانتی ہے، یہ سچ ہے، مگر ماں کے دل کو سب سے زیادہ سکون اس دن ملتا ہے جب آپ زبان سے کہتے ہیں امی آپ میری سب کچھ ہیں۔ اگر اس ویڈیو میں کہی گئی کوئی ایک بات بھی آپ کو اپنی ماں کے قریب لے گئی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بڑا کیا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، اس کے ہاتھ تھامیے، اس کی آنکھوں میں دیکھیے اور کہیے جو کبھی کہہ نہیں پائے۔ اس ویڈیو کو ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں تک پہنچائیں جنہیں ماں کی یاد ہے یا ماں انہیں یاد کرتی ہے۔ مدرس ڈے ایک موقع ہے ماں کو محسوس کروانے کا، اور یاد رکھیں ماں تک محبت کی ہر راہ محرک سے ہو کر گزرتی ہے، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے آپ کی کامیابی تک اور آپ کی ماں کی خوشی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔